الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 43 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 47 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ اور جنتیوں نے دوزخیوں کو پکارا، یا جنت والے جو ہیں وہ دوزخ والے کو پکاریں گے، ان کا آواز دیں گے، کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ یقیناً تحقیق حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے تو پا لیا جو کچھ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، بالکل صحیح حق پا لیا، تو حقیقت کے طور پہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو کچھ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم یہ اعمال کرو گے تمہیں یہ بدلہ اس کا ملے گا، ہم نے تو بالکل حقیقت میں وہی بدلہ پا لیا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی وہ کچھ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ بالکل حق وہی، بالکل حقیقت تم میں مل گئی، یعنی کہ جو برے اعمال کے بدلے میں بتایا تھا کہ جو تم اعمال کرے ہو اس کا نتیجہ تمہیں یہ نکلے گا اینڈ پہ، تو بتاؤ تمہیں بھی وہ چیز مل گئی؟ قالوا نعم، ان کا جواب ہوگا ہاں مل گیا۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، تو پھر ایک پکارنے والا، ایک مؤذن جو ہے ان کے درمیان اذان دے گا۔ اذان پکارنے کا نہیں کہا جاتا ہے، ایک پکارنے والا پکار کے کہے گا ان میں سے کہ لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو ظالموں کے اوپر، یعنی کہ ان کے درمیان پھر وہ علیحدہ کرتے کہ ٹھیک ہے زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے لعنت جن کے اوپر پڑی ہوئی ہے، یہ یعنی کہ ان کے درمیان الگ الگ کر دیا جائے گا کہ اس قابل نہیں کہ ان سے بات کی جائے۔ کون ہے ظالم لوگ؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اس کے اندر کجی چاہتے ہیں، ٹیڑھ پن چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلے نہ، لوگوں کا راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، ان کو روکتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ کافرون، آخرت کے انکاری ہیں، کہ آخرت کو ان کو یقین نہیں اس معنوں میں، چاہے وہ حقیقی انکاری ہوں چاہے اپنے عمل طور پہ انکاری ہوں، کہ ان کو صحیح معنوں میں یقین نہیں ہے کہ واقعی آخرت پہ ہمیں آگے جواب دہ ہونا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں بدلہ آخرکار مل کے رہے گا۔ جو اس پہ یقین نہیں کرتے وہ ظالم لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا جنت دوزخ کا، کہ جنت میں پہنچ جائیں گے جب، یہاں پہنچ جانے کے بعد کی بات ہے ویسے، اور جہنم بھی جب جہنم میں پہنچ جائیں گے اس وقت کا مقابلہ اللہ تعالیٰ پہ تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو پا لیا، یعنی کہ جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا ہم تو پہنچ گئے اس کے اندر، وہ تو حقیقت میں ہمیں مل گئی، بتاؤ تم سے بھی جو وعدہ تھا تمہیں مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ اب یہ اب کوئی خاص اسپیشل مقام ہوگا وہاں پہ، ورنہ اللہ تعالیٰ عام طور پہ دوسری آیات کے اندر بھی تذکرہ فرماتا ہے کہ جنتی جو ہوں گے وہ دوزخ سے اتنی دور ہوں گے کہ دوزخ کی ان کو ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دے رہی ہوگی، اتنا دور نہیں، کہ دوزخ کے اندر اتنا چنگھاڑ ہوگا، اتنا شور شرابہ اس کی آنکھ ہوگی کہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اپنے غصے سے یہ پھٹ پڑے گی، اتنے زور سے وہ یعنی کہ چنگھاڑ رہی ہوگی، اتنا جوش مار رہی ہوگی کہ لگے گا جیسے کہ وہ سبھی پھٹ جائے گی۔ اور لیکن جنتیوں کو بتایا جائے گا وہ اتنی دور سے ہوں گے کہ ہلکی سی آہٹ بھی ان کو سنائی نہیں دے رہی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ جنتی جو ہیں وہ دوزخیوں سے باقاعدہ کلام بھی کریں گے۔ اب یعنی کہ کوئی بھی اسی قسم کا ہو سکتا ہے، بظاہر اب اپنی جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنے اتنے فاصلے ہیں کہ انسان ایک کسی ملک میں بیٹھا ہے، کسی ملک میں بیٹھا ہے، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، دوسرا کسی کونے میں بیٹھا ہے، کہ وہاں کی ہلکی سی آہٹ کا بھی کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی سن سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے کنیکشن بھی یہاں پہ عطا کر دیے کہ ہم ایک دوسرے سے بات بھی کر لیتے ہیں، کلام بھی کر لیتے ہیں۔ تو شاید اسی قسم کا کوئی سین یہاں پہ بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ ویسے تو جنتی ہیں جہنم میں سے بہت دور ہوں گے، ہلکی سی ان کو آہٹ بھی جہنم کی سنائی نہیں دے رہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بھی وہاں پہ، ایسا کمیونیکیشن کا نظام وہاں پہ رکھا ہوگا کہ جو جنتی دوزخیوں سے کلام کرنا چاہیں گے تو کلام بھی کر سکیں گے، ان سے بات ان کی ہوگی، تو وہ پوچھیں گے ان سے کہ ہاں جی پہنچ گئے اپنے ٹھکانے پہ کہ نہیں پہنچ گئے؟ جیسے یہاں پہ انسان ہے جو کوئی فلائٹ لے کے جاتا ہے اپنے ملک میں پہنچتا ہے تو انسان سے رابطہ کر لیتے ہیں کہ ہاں جی پہنچ گئے خیر خیریت سے، کہتے ہیں ہاں جی میں پہنچ گیا ہوں، حالانکہ اگر وہ کنیکشن کاٹ دیا تو وہاں کی بالکل کوئی کنیکشن، کوئی خبر وہاں پہ کوئی آہٹ سے سنائی نہیں دے سکتی۔ تو یہاں پہ بھی اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ چاہے وہ دور بھی ہوں گے لیکن دور ہونے کے باوجود بھی جنتی جو ہیں وہ دوستیوں سے کلام کریں گے، اور دوست بھی ان کے کلام کا جو ان کو جواب دیں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ ان کا مکالمہ ہوگا، تو اس کے بعد ایک مؤذن جو ان کے درمیان کر دے گا الگ الگ ان کو کہ بس ٹھیک ہے لعنت ہے ان ظالموں کے اوپر،
جنہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا اور اس کے اندر کجی چاہی، اس کے اندر ٹیڑھ پہنچا، جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کے سامنے ان کے راہ میں روڑے اٹکائے، انہوں نے ان کو تنگ کیا اور آخرت کے انکاری ہوئے۔ اس میں وہ بینہما حجاب، ان کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایسا ان کے حائل ہو جائے گا ان کے درمیان کہ وہ ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر سکیں گے پھر وہ اس کے بغیر۔ اس میں وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور ایک اعراف کے مقام پر بھی یہاں پہ اعراف کا لفظ آیا، اسی سے جو ہے اس سورت کا نام بھی سورہ اعراف ہے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ اعراف، اعراف یعنی کہ اب اعراف ایک مقام کا نام پہ قسم کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اعراف یہ عرف سے پہچاننا جس کو کہا جاتا ہے، تعارف جس کے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ کو، تو ایک اعراف، ایک اعراف ایسی یعنی کہ گویا کہ جگہ ہوگی جہاں پہ دونوں پہچانے جا رہے ہوں گے، جنت یعنی کہ وہ لوگ ہوں گے جنتیوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے، دوستوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے، دونوں کو ایسے مقام پر ہوں گے، رجالوں کے ایسے افراد ایسے مرد ہوں گے، یعرفون کلم بسیماہم، ہر ایک کو وہ ان کے چہروں سے، ان کی پیشانی سے پہچانے ہوں گے، یہ جنتیاں یہ جہنمیوں کو دونوں نظر آ رہے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اصحاب جنت جو ہوں گے، جنتی وہ پکارے جائیں گے، کیا ان کو کہا جائے گا، ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ان کو جو پہچان رہے ہوں گے دونوں، وہ جنتیوں کے اوپر سلام بھیجیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم اتنے اچھے مقام پر پہنچنے لگے ہو۔ لم يدخلوها، ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے وہ، وہم یطمعون، اس کا طمع رکھتے ہوں گے کہ ہم بھی کاش اسی کے اندر داخل ہو جائیں۔ اب یہاں پہ ایک ایسے مقام کھانے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ جنتی گویا کہ سائڈ پہ ہو گئے ہوں گے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ سنا دیا گیا ہوگا، اور کچھ لوگ یہاں پہ ابھی کھڑے ہوں گے جن کو ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، وہ بھی یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی ان جنتیوں کے اندر شامل ہو جائیں، ہمارے فیصلہ انہی کے ساتھ ہو جائے، ہمارے حق میں بھی یہ فیصلہ ہو جائے، ہم بھی انہی کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب یہاں پہ ایسا محسوس ہو رہا ہے، اب یہاں پہ آگے بھی دیکھتے ہیں کہ فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نظریں پھریں گی اصحاب النار کی طرف، جو دوزخیوں کو دیکھیں گے، قالوا، پھر ان کا کہنا کیا ہوگا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ یا اللہ ہمیں ظالم قوم میں شامل نہ کرنا۔ اب یہاں پہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہ ایٹ اے ٹائم وہ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، دوستیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب بات وہی آگے کہ ویسے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جنتی اور دوست اتنے دور ہوں گے آپس میں کہ بالکل ان کا کوئی آواز تک نہیں وہ سن سکیں گے، لیکن یہ ایک ایسا مقام یہاں پہ محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی جنتی جنت میں نہیں گئے ہوں گے، دوست کے دوست میں نہیں گئے ہوں گے، لیکن ان کے فیصلے سنا دیے گئے ہوں گے، کیونکہ فیصلہ سنا کے ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا، بس ٹھیک ہے جی، آپ جنتیوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ بیٹھے، ایک پرامن ان کو پرسکون جگہ دے دی جائے گی، ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کو کوئی خاطر تواضع میں کچھ ہو جائے، بیٹھیں جی آپ یہاں پہ، جیسے انسان کہتے ہیں نا آپ سائڈ پہ بیٹھے جناب، یہ چائے پانی آپ پئیں، بس ابھی آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے جہنمیوں کو جو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے گا، تم ادھر سائڈ پہ ہو، چاہے ان کے لیے کوئی سخت جگہ رکھ دی ہو، جاؤ تم وہاں پہ دھوپ میں چلو کھڑے ہو گئے، ابھی تمہیں جا کے جہنم میں پہنچا کے آتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایسا مقام لگ رہا ہے جیسے دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اور ایک مقام یہاں پہ ایسا ہوگا جہاں پہ ابھی ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہوگا، وہ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک طرف جنتی ہیں، ان کو سلام بھیجیں گے، اور ان کے دل کے اندر یہ طمع ہوگی، یہ چاہت ہوگی، ان کے اندر یہ لالچ ہوگا کہ ہم بھی انہیں کے اندر شامل ہو جائیں، اور دوسری طرف جب وہ جہنمیوں پہ نظر پڑے گی ان کی، ساتھ ہی اللہ سے پناہ مانگے گی، دعا کریں گے یا اللہ ہم ان ظالموں میں شامل نہ کر دینا، کہیں ان سے ہمیں بچا لینا۔ تو ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی اس مقام پہ کھڑے جب ہے، ان کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، ابھی ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ابھی نہیں آیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے بس رزلٹ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کو چھانٹی کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ایسے مقام پہ کھڑے ہوئے یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں۔ تو اب یعنی کہ وہ اصل مناظر تو وہاں کے وہی جانتے ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی، لیکن اتنا ضرور پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ مقامات اللہ نے تذکرہ کیے ہیں جہاں پہ جنتی دوست کے آپس میں بات بھی کریں گے، اور جنتی دوستوں کا فاصلہ بھی ہوگا کہ جہنم میں جو یہ آواز بھی جو جنتیوں کو نہیں جا رہی ہوگی، دوزخ کی، جہنم کی، وہ وہاں پہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ اور یہاں پہ ایسا مقام بھی ہے کہ لوگ یہاں پہ بھی کھڑے ہوں گے، جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، دوستوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن بہرحال جب ہمارے سمجھنے لائق جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقت مناظر وہاں پہ کھینچ کے بتا رہا ہے کہ ایک سین اس قسم کا ہونا ضرور ہے، فیصلہ وہاں پہ ہونا ہے، اور فیصلہ اللہ نے پچھلی آیات میں بتایا کہ وہ اعمال کے مطابق ہونے، جو ہم اعمال کر کے جائیں گے اس کے مطابق وہاں پہ رزلٹ آؤٹ ہونے ہیں، اور وہاں پہ ایک یعنی کہ پورا سین اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رزلٹ آؤٹ ہو رہے ہوں گے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ لوگ چھانٹی ہوتے چلے جا رہے ہیں، جنتی ایک طرف ہو رہے ہیں، جہنمی ایک طرف ہو رہے ہیں، اور ان کو بھی لالچ ہوگی کہ ہم بھی جنتیوں میں شامل ہو جائیں، اور دوزخ کے وہ کسی قسم کی پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ تو اصل بس ہمارے سمجھنے لائق بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے دولت ملی ہوئی ہے، یہاں پہ ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اپنے آپ کو جنتیوں میں شامل کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اسی طرح شامل ہونا ہے کہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن ہم پر لگائی ہیں، جو جن سے بچنے کو کہا ہے، جو اعمال ہم نے نہیں کرنے اس کو ہم نے نہیں کرنا جو اللہ نے منع کیا، اور جن اعمال کو کرنے کا ہے وہی ہم نے کرنا ہے، اسی سے سارے کا سارا آخرت کا معاملہ سیدھا ہونا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ جو نقشے کھینچ کھینچ کے ہمیں دکھا رہا ہے، یہ ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ واقعی ایسا وہاں پہ ہونا ہے کہ خالی خالی ایک کوئی کہانیاں نہیں ہے یہ چیز، کوئی فالتو میں نہیں بتا دیا کہ بس تم یوں کر لو یوں ہو جائے گا. باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پورے پورے نقشے کھینچ کے بتایا کہ یہ سین وہاں پہ ہوں گے وہاں پہ ہمیں، تاکہ اس کا یقین ہمیں آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامل یقین عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں جس طریقے سے گزارنے کا حق ہے اس زندگی کو، اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.